خلاصہ خطب جمعہ مبارک مسجد الحرام۔ خطیب امام مسجد الحرام الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا اور معاف کرنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب کے اہل بیت اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اپنی رحمتیں اور سلام نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ مسلمانوں، ہم اسلامی سال کے ایک نئے آغاز میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، اور اس کے ساتھ 9 محرم 11 محرم کا بھی روزہ رکھا جائے تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ مسلمانوں، محرم کا مہینہ ہمیں ہجرت نبوی کی یاد دلاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی مدد فرمائی، اس وقت جبکہ کفار نے آپ کو مکہ سے نکال دیا تھا۔ غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی اللہ رب العزت پر کامل یقین اور توکل کی عظیم مثال ہے۔ جب اسلام کسی انسان کے دل میں اتر جاتا ہے تو اس کی سختیاں ہمیشہ کے لیے آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ جو شخص اللہ کے دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، وہ حقیقت میں روحانی طور پر مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کے لیے ایسا نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اے امت مسلمہ، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا دین حق ہی ہمیں ہر فتنے سے نجات دے گا۔ اللہ کے بندو، اپنے دین کو مضبوطی سے تھام لو، نبی کریم کی سنت اور آپ کے طریقوں کو مضبوطی سے اختیار کرو، اور اپنی اولاد و اہل خانہ کی تربیت قرآن و سنت کے مطابق کرو تاکہ وہ گمراہی سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے اللہ، ہمارے اس نئے سال کو گزشتہ سال سے بہتر بنا، ہمارے مستقبل کو ہمارے حال سے بہتر بنا، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، اور انہیں اپنے اور ان کے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما۔ میں اپنے لیے اور اب سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اب بھی اس کی بارگاہ میں توبہ کرے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے امت اسلامیہ، ان دنوں شدید گرمی کی شدت محسوس کی جا رہی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے آپ اور اپنے زیر کفالت افراد کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اپنے اہل و عیال کو زمانے کے فتنوں سے محفوظ رکھو۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ملک توحید کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو ہر قسم کی برائی اور فتنے سے محفوظ رکھے۔ اپنے نبی حضرت محمد پر کثرت سے درود و سلام بھیجو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ، ہمارے نبی حضرت محمد، اب کے اہل بیت، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، تابعین اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر اپنی رحمت، سلامتی اور برکتیں نازل فرما، اور ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے ان کے ساتھ شامل فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ عطا فرما، دین کے قلعے کی حفاظت فرما،
ہمارے ملک کو امن و خوشحالی کا گہوارہ بنا اور تمام مسلم ممالک میں امن و سلامتی قائم فرما۔ اے اللہ، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت اور نیک توفیق عطا فرما، مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما، ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدہ افراد کی مشکلات آسان فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، بیمار مسلمانوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، جو شخص اسلام اور مسلمانوں کے خلاف برائی کا ارادہ رکھے، اس کے مکر کو اسی پر لوٹا دے۔ امت مسلمہ کو قرآن و سنت پر متحد فرما۔ اے اللہ، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اسے ہر ظالم اور سرکش کے شر سے محفوظ رکھ اور قیامت تک اسے سربلند رکھ۔ اے اللہ، فلسطین اور دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، خصوصاً فلسطین کے کمزور اور بے سہارا مسلمانوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے کریم، اے عظیم، اے رحمن و رحیم، آمین۔